حالیہ عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے واضح اکثریت سے جیت اپنے نام کر کے اپنی 22 سالہ انتھک محنت اور جدوجہد کا ثمر پا تو لیا، مگر یہ جیت ابھی بہت سے مراحل عبور کرنے کی متقاضی ہے۔ نئی حکومت کی شاندار کامیابی نے اس فرسودہ سوچ کے بھی پرخچے اڑا دیے جس کے تحت گزشتہ کئی دہائیوں سے صرف چند گنی چنی سیاسی شخصیات ہی اقتدار پر چھائی ہوئی تھیں، اور مایوسی کے اندھیروں میں گھرے عوام کسی نئی خوش آئند تبدیلی کے خواہاں تھے۔ دنیا نے دیکھا کہ پاکستان میں جمہوریت کی شاندار جیت پر نہ صرف وطن عزیز بلکہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے بھی دل کھول کر اپنی خوشی کا اظہار لندن، ٹورنٹو سمیت کئی بڑے شہروں کی سڑکوں پر جوشیلے نعرے لگا کر کیا۔ اس رنگا رنگ ماحول نے طیب اردگان کی حالیہ کامیابی کے جشن اور فٹ بال ورلڈ کپ میں فرانس کی ٹیم کے شاندار استقبال کے مناظر اذہان میں تازہ کر دیے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جیت ٹرمپ کی کامیابی سے مشابہت رکھتی ہے، جو بہرحال امریکہ میں کئی بڑی تبدیلیوں کا باعث بنی۔ اب کچھ نئی تبدیلیاں وطن عزیز میں بھی عوام کو متوقع ہیں۔ حلف برداری سے پہلے ہی 26 جولائی کو لائیو نشر ہونے والی تقریر میں عمران خان نے 100 دن پر مبنی خوشگوار ایجنڈا عوام کے سامنے پیش کیا۔ یہ تقریر ہر محب وطن کے دل کی آواز ثابت ہوئی، جس نے عوام کے ڈرے سہمے دلوں میں خوف کے کنڈلی مارے سانپ کو نکال باہر پھینکا۔ کپتان صاحب کے عاجزی، نرم خوئی اور ارادوں کی پختگی لیے ہوئے الفاظ سن کر دل سے دعا نکلی کہ کاش یہ حقیقت بن جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ ملکی صورتحال اتنی بھی خوشکن نہیں کہ زیادہ دن جیت کے نشے میں چور رہا جائے۔ وقت کا اہم تقاضا ہے کہ اب باتوں کے بجائے فوری طور پر عملی دنیا میں قدم رکھا جائے اور اس کامیابی کو اصل معنی دیے جائیں۔ مشہور قول ہے کہ کامیابی حاصل کرنے سے کہیں زیادہ محنت طلب اسے برقرار رکھنا ہے۔ ایسی صورت میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ذمہ داریوں کا سارا بوجھ محض حکومت پر نہ ڈالیں۔ نیک حکمران کی خواہش رکھنے والے عوام کو خود بھی اپنے حصے کی شمع جلانا پڑتی ہے۔ جیسی قوم ویسا حکمران کی سچائی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم نو منتخب حکومت کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو قدرت کے عطا کردہ اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے ہمیں خود آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنا ہوگی۔ بیرون ممالک بسے وہ پاکستانی شہری جو اپنے وطن کو ترقی یافتہ تو دیکھنا چاہتے ہیں مگر خود باہر رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، انہیں جرمنی کے عالمی شہرت یافتہ فٹ بال کے کھلاڑی ترک نژاد اوزل کی مثال بھی سامنے رکھنی چاہیے، جس نے گزشتہ ورلڈ کپ میں بے شمار گول جرمن کے نام کیے مگر محض ایک ہار نے اسے کڑی تنقید کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ اسے اپنے وطن کی قدر محسوس ہوئی اور یہ احساس بھی کہ آخر اپنا دیس اپنا ہوتا ہے۔ ہمیں امید و صبر کا دامن تھام کر حکومت کے شانہ بشانہ چلنا ہوگا۔ بیرون ممالک بسے پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام ہنر اور صلاحیتیں بروئے کار لا کر وطن میں سرمایہ کاری کریں، بالکل اسی طرح جیسے جرمنی میں بسے ترکوں نے پیسہ تو باہر کمایا مگر صنعت کاری اپنے وطن میں کی، اور آج ترکی کی ترقی قابل رشک ہے۔ تاحال ملکی پیچیدگیاں ہاتھوں بندھی وہ گانٹھیں ہیں جو دانتوں سے ہی کھلیں گی۔ عمران خان نے اپنی تقریر میں نہ صرف وطن عزیز کو درپیش مسائل کا ذکر کیا بلکہ قوم کو اعتماد میں لیتے ہوئے ان کا حل بھی نہایت مدلل انداز میں سامنے رکھتے ہوئے جو خوش آئند نکات پیش کیے ان میں سے چیدہ وزیر اعظم ہاؤس میں رہائش اختیار نہ کرنا، بیجا پروٹوکول سے انکار، خلیفہ اول کی مثال دیتے ہوئے سادگی کا شعار، ملکی و غیر ملکی دوروں میں عیاشی اور فضول خرچی سے قطعاً گریز، تمام گورنر ہاؤسز کو آمدنی کے حصول کے لیے کمرشلائز کرنے کا فیصلہ، ویلتھ کریشن، کسانوں کی بھرپور مدد، نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع، ہیومن ڈیولپمنٹ، فارن پالیسی میں بڑے پیمانے پر تبدیلی، پڑوسی ملکوں بشمول بھارت اچھے تعلقات کی امید اور کشمیر کاز پر ٹیبل ٹاک کی پیشکش، امریکہ سے برابری کی سطح پر تعلقات جیسے اہم امور شامل ہیں جن پر عمل درآمد سے یقیناً پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں صف اول پر لایا جا سکتا ہے۔ بالخصوص ٹیکس کے سسٹم میں واضح تبدیلی اور بہتری
نیز عوام کے ٹیکس کا پیسہ عوام پر ہی خرچ کرنے کی منصوبہ بندی لارے وطن عزیز کو رفت کی بلندیوں پر پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان دنیا میں خیرات دینے والا 5واں بڑا ملک ہونے کے باوجود یہاں کے عوام ٹیکس اسی لیے دینے سے کتراتے رہے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کا پیسہ عوام کی بھلائی اور ملک کی ترقی پر نہیں لگایا جاتا۔ قارئین کو یاد ہوگا کہ اردو ڈائجسٹ کے ایگزیکٹو ایڈیٹر طیب اعجاز قریشی نے بھی اپریل 2018 کے شمارے میں یہی نقطہ اٹھاتے ہوئے واضح کر دیا تھا کہ پاکستانی سرمایہ کار فرسودہ نظام کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی تمام تر سرمایہ کاری بیرون ملک کرتے ہیں جہاں انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے۔ نیز انہوں نے ایسے کرپٹ سرکاری افسران کا بھی ذکر اپنے نوٹ میں برملا کیا تھا جو بجلی، گیس اور ٹیکس چوری کر کے اپنے کاروبار کو فروغ دیتے اور رشوت کے پہیے لگا کر اپنی فائلیں منظور کرواتے اور پیسہ باہر لے جاتے رہے ہیں۔ عمران خان نے کرپشن ختم کرنے کا عزم کرتے ہوئے نہ صرف چین سے تعلقات مزید مضبوط کرنے کا اعادہ کیا بلکہ 30 سال میں 70 کروڑ غریبوں کو اوپر اٹھانے اور 4 سالوں میں 400 کرپٹ وزراء کو پکڑ کر کرپشن جیسے افریت پر مکمل قابو پانے جیسے معاملات میں بھی چین سے بہت کچھ سیکھنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ انہوں نے ایک اور اہم نقطہ بھی اٹھایا جس پر طیب اعجاز قریشی پہلے ہی جنوری 2018 کے نوٹ میں تشویش ظاہر کر چکے، یعنی مسلمان ممالک کا یکجا ہونا، جس سے نہ صرف مسلم دشمن طاقتوں کو منہ توڑ جواب ملے بلکہ عالم اسلام بتدریج زوال سے نکل سکے گا۔ ان کے مطابق پاکستان کو مڈل ایسٹ میں ثالث کا کردار ادا کرنے والا قابل ملک بننا ہوگا تاکہ مسلم ممالک کے تعلقات کو بہتر، مضبوط اور ناقابل شکست بنایا جا سکے۔ عمران خان کی تقریر کا سب سے اہم قابل توجہ مسئلہ غربت کے سطح سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور طبقے کو عوام کا اور ملک کا باعزت شہری بنانا، قوم کے قیمتی سرمایہ یعنی 2.5 کروڑ بچوں کو اسکولوں میں تعلیم دلوانا اور انہیں معاشرے کا ایک کارآمد شہری بنانے جیسے ارادے کا ٹھوس اعادہ بھی ہے۔ قارئین، موجودہ شمارے یعنی اگست 2018 کے آزادی نمبر میں آپ وطن عزیز کے اسی قابل رحم طبقے کا طرز زندگی، ان کے بود و باش، مسائل اور محرومیوں کا ذکر تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہ بے گھر، بے چارے، مظلوم جھگی باز وطن عزیز کی آزادی کے 71 سال بعد بھی غربت کے زنجیروں میں جکڑے غلاموں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اگر عمران خان اپنے ایجنڈے میں گھریلو ملازم بچوں، غریب طبقوں اور مظلوم عوام کو بہتر، خوبصورت، باعزت زندگی دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو انہیں اس طبقے کی چیخیں بھی سننا ہوں گی اور ان کی پکار کے نوحے بھی دھیان میں رکھنا ہوں گے، جن کا نئی حکومت سے ایک ہی سوال ہے کہ ہمیں مصیبتوں سے، بے گھری سے، بے روزگاری سے، در بدر کی ٹھوکروں سے، اپنے ہی ملک میں مہاجر کی زندگی سے آزادی کب ملے گی؟ بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا؟ چراغ ہجرائے درویش کی بجھتی ہوئی لو ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا، اور کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں، نہیں معلوم اب کس ڈھب تماشا ختم ہوگا۔ کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا۔ زمیں جب عدل سے بھر جائے گی، زمیں جب عدل سے بھر جائے گی، نور علی نور بنا میں مسلک و مذہب تماشا ختم ہوگا۔ یہ سب کٹھ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، سحر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا۔ تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا، کب تماشا ختم ہوگا۔ دل نامطمئن ایسا بھی کیا مایوس رہنا، جو خلق اٹھی تو سب کر تب تماشا ختم ہوگا۔ پڑھیے، پڑھائیے، سیکھیے اور لطف اٹھائیے۔